حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات۔ نام و نسب اور خاندان: عمر بن ابو حفص کنیت فاروق لقب، والد کا نام خطاب، نسب نویں پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نویں پشت میں ایک نام کعب کے دو فرزند تھے، مرہ اور عدی۔ مرہ کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عدی کی اولاد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا مکمل نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد الفرار بن ربا بن عبداللہ بن کرت بن زرہ بن عدی بن کعب بن لوی بن فہر بن مسالک۔ آپ کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ہی ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریشی کو کسی قبیلہ کے کوئی ملکی معاملہ پیش آیا کرتا سفیر بن کر جایا کرتے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے تھے۔ دادحال کی طرح عمر نانحال کی جانب سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ خطمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھیں، اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھی کہ جب قریش کسی قبیلہ سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ ولادت سراپا بشارت: آپ کی واقعہ فعل کے 13 برس بعد ہوئی۔ آپ کی عمر بھی 63 برس ہوئی۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ ان سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف با-اسلام ہو چکے تھے۔ حلیہ مبارک: آپ کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا، مگر قحط سالی اور ناموافق غذا کے استعمال سے رنگ میں سیاہی آ گئی تھی۔ رخساروں پر گوشت بہت کم تھا، اور قد مبارک دراز تھا۔ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے دراز قامت نظر آتے کہ گویا سواری پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام کے بعد ویسی شدت اسلام میں ہوئی۔ آپ کے مسلمان ہو جانے کے بعد دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ منصب وزارت پر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزارت کے ساتھ ساتھ مدینہ کا قاضی بھی بنا دیا، اور صدیق اکبر کے بعد خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت میں جس قدر خدمت و اشاعت دین اسلام کی اور جیسی عظیم الشان فتوحات حاصل کی، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 10 سال 6 مہینے 10 دن تک خلافت کو زینت بخشی۔ فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی غلام کے ہاتھ سے شہید ہوئے، اور یکم محرم 24 ہجری کو اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ روضہ نبوی میں حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں مدفن پایا۔ مسلمانوں کا اقبال بھی ان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا مختصر واقعہ: آپ کا اسلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ کافی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کر رہے تھے، اللہ عمر بن خطاب سے دین اسلام کو عزت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئیں، اور مشیت اعلیٰ نے ان کو کوشاں کشاں دربار نبی میں پہنچا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل کی تحریض و ترغیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، ان کو تیور دیکھ کر دریافت کیا کہ اے عمر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے پیغمبر کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ان صحابی نے کہا، اچھا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سید ابن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر ملی تو اپنی بہن کے گھر گئے اور بہنوئی کو بہت مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور ان کو زمین پر گرانا چاہا کہ گلا دبا دیں۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن سامنے آ کر کہنے لگی کہ اے بھائی، ہم تو مسلمان ہو گئے، اور اب جو تمہارا دل چاہے کرو۔ یہ سن کر ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، اور بہنوئی کو چھوڑ دیا، اور بہن سے دریافت کیا کہ تم کیوں مسلمان ہوگی؟ انہوں نے ساری کیفیت بیان کر دی اور قرآن پاک کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے قرآن مجید سننے کی خواہش کی۔ ان کی بہن ایک ورق لے کر آئیں جس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ خود ہاتھ میں لے کر پڑھیں، لیکن ان کی بہن نے فوراً کہا کہ اے بھائی، اس کتاب کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ اس کے بعد ان کی بہن نے آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ ان کی آیتوں کا سننا تھا کہ ایک انقلاب عظیم آپ کی طبیعت میں پیدا ہو گیا، اور جس سر میں کفر کا سودا تھا اب اس میں اسلام کا سودا سمایا، اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حالات بعد اسلام میں قبل ہجرت۔ اس نازک اور پرخطر دور میں مسلمان ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور کفار نے آپ کو گھیر لیا۔ باوجود تنہا ہونے کے انہوں نے کفار سے مقابلہ کیا۔ قریب تھا کہ کفار آپ کو شہید کر دیں کہ عاص بن وائل نے آ کر آپ کو چھڑایا۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کے ساتھ کعبہ مشرفہ میں نماز پڑھی، اور روز بروز اسلام کی قوت و شوکت بڑھتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کا مسلمان ہونا فتح اسلام تھا، اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی۔ ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور بڑی شان سے ہجرت کی۔ جب مکہ مکرمہ سے چلنے لگے تو کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، اور مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور بچوں کو یتیم کرنا منظور ہو، اس وادی سے نکل کر مجھے روک لے۔ مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ جواب دیتا۔ حالات بعد ہجرت۔ ہجرت کے بعد سب سے بڑی خدمت مغازی کی تھی، تو اس میں حضرت عمر فاروق اعظم سے کون سبقت لے جا سکتا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور ہر غزوہ میں پسندیدہ خدمات انجام دی۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو، غزوہ بدر سب سے بڑا کام اس غزوے میں یہ کیا کہ اپنی حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو میدان جنگ میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفاروں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے اور قیدیان بدر میں وہ بھی تھے، لوگوں نے ان کو قتل کا ارادہ کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کے خلاف دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرزور حمایت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا انہوں نے سب قیدیان بدر کے سلسلہ میں قتل کا مشورہ دیا، اور فرمایا کہ ہر مسلمان اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا۔ اگرچہ عمل ان کی رائے پر نہ ہوا، مگر خدا کو ان کا مشورہ اتنا پسند آیا کہ ان کی تائید میں آیت قرآنی نازل فرمائی۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں باوجود انتشار کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی شہرت سے اور اسلامی فوج کے درمیان میں کافروں کے لشکر کے داخل ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے نہیں ہٹے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ احد پر تشریف لے گئے تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاری کے لیے ہمراہ تھے، اور ابو سفیان کی باتوں کا دندان شکن جواب انہی نے دیا تھا۔ غزوہ خندق۔ اس غزوہ میں ایک جانب سے حفاظت آپ کے سپرد تھی۔ اس مقام پر ایک مسجد بطور یادگار ان کے نام کی بعد میں بنائی گئی۔ غزوہ بنی مستلق۔ اس غزوہ میں مقدمہ جیش انہی کے ماتحت میں تھا، اور آپ ہی نے کفار کے ایک جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام تر خفیہ حالات دریافت کر لیے تھے، پھر اس جاسوس کو قتل کر دیا تھا۔ کافروں پر اس واقعہ کا بڑا رعب طاری ہو گیا تھا۔ اس غزوہ میں یہ خدمت بھی آپ ہی کے سپرد تھی کہ عین ہنگامہ جنگ میں اعلان کر دیں کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ لے گا اس کو امان دی گئی۔ غزوہ حدیبیہ۔ اس غزوہ میں غیرت ایمانی اور حمایت دینے کا ایک ایسا غلبہ طاری تھا کہ مغلوبانہ صلح پر کسی طرح راضی نہ ہوتے تھے، اور اسی جوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا، آپ خدا کے سچے نبی ہیں، کیا ہم حق اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سب صحیح ہیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ اپنی اس گفتگو میں بعد میں بہت نادم ہوئے اور فرمان لگے کہ میں نے بہت روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، خیرات کی، غلام آزاد کی، تاکہ اس گستاخی کا کفارہ ہو جائے، تاکہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اچھی بات کی تھی، گستاخی نہ تھی۔ حدیبیہ سے لوٹتے وقت جب سورۃ انا فتحنا نازل ہوئی
جو صحابہ کرام کے قلوب کے لیے جو اس مغلوبانہ صلح سے زخمی ہوئی تھی بہترین مرہم تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سنائی، کیونکہ اس میں فضیلت اور خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ غزوہ خیبر، اس غزوہ میں میمنہ لشکر کے افسر یہی تھے۔ اس لڑائی میں ہر شب کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتے تھے۔ جس شب میں آپ کی باری تھی، آپ نے ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس سے تمام حالات خیبر معلوم ہو گئے اور یہی چیز فتح خیبر کا بہترین ذریعہ بنی۔ خیبر میں ایک روز جب بھی قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، اگرچہ اس روز قلعہ میں فتح نہیں ہوا، مگر اس میں کیا شک ہے کہ یہودیوں کا زور بہت ٹوٹ گیا۔ غزوہ حنین، اس غزوہ میں جماعت مہاجرین کا جھنڈا انہی کے سپرد تھا، جس سے اس امر کا اظہار ہوا کہ جماعت مہاجرین کی سرداری آپ کو عطا کی گئی۔ اسی طرح تمام تر غزوات میں کارہائے پسندیدہ انجام دیتے رہے۔ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کے دستہ کا افسر بنا کر حوازن کی طرف بھیجا۔ فاروق اعظم کی خلافت، آپ کی خلافت خدا کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھی۔ جو کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے ان کی ذات والا میں پیدا کر دیے تھے، ان کے ظہور کا پورا موقع زمانہ خلافت ہی میں حاصل ہوا تھا۔ جو وعدے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے، جو پیشن گوئیاں قرآن مجید اور احادیث نبی میں متمم دیں اور ظہور ہدایات اور فتوحات مذکور ہیں، وہ بحسن وجوہ آپ کی خلافت میں مکمل ہوئی۔ اگر آپ کی خلافت کے کارنامے اور آپ کے ظاہری باطنی کمالات باجمال بھی بیان کیے جائیں تو ایک دفتر چاہیے۔ اخلاق و عادات، 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مسند آرائے خلافت ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم جیسا بنا دیا گیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کے مزاج مبارک میں سختی زیادہ تھی، غصہ جلد آتا تھا، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی کیفیت تھی، مگر اس کے ساتھ 2 صفتیں عجیب و غریب تھیں۔ اول یہ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا، دوم یہ کہ عین اشتصال کی حالت میں کوئی شخص آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت فوراً پاٹ دیتا تو غصہ دور ہو جاتا، گویا تھا ہی نہ ہو۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو لوگ آپ کی سخت گیری سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ گھروں سے باہر نکل کر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ حالات دیکھ کر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میری سختی اس وقت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نرمی سے فیض یاب تھے۔ میری سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کرتی تھی، مگر اب میں تمہارا والی ہوں، اب میں تم پر سختی نہ کروں گا اور اب میری سختی ظالموں اور بدکاروں پر ہوگی۔ اسی خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیقہ کے خلاف کوئی حکم دوں تو کیا کرو گے؟ لوگ کچھ نہ بولے۔ آپ نے پھر دوبارہ یہی سوال ارشاد فرمایا تو ایک نوجوان تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فعلنا ہاکذا، یعنی اس طرح تلوار سے سر کاٹ دیں گے۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ تو واضح کی صفت میں آپ میں اس قدر تھی کہ اس کا اندازہ کرنے سے انسانی عقل عاجز تھی۔ عرب و عجم کا بادشاہ، بلکہ بادشاہوں کا فرماوار، اور اس میں اس قدر تواضع، خلیفہ ہونے کے بعد منبر پر جب گئے تو اس زینہ پر بیٹھے جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اوپر بیٹھیے، تو ارشاد فرمایا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں رہتے ہوں۔ عدل و انصاف، آپ کا عدل ضرب المثل ہے۔ خود اپنے فرزند ابو شمحہ پر حد جاری کی۔ انہوں نے مصر میں شراب پی تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا کر پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ درے لگائے۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے لکھا کہ عمر بن عاص، تمہاری جرات پر ہمیں تعجب ہے، تم نے میرے حکم کے خلاف کیا، اب میں تمہیں معزول کرنے کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا۔ تم نے ابو شمحہ کو یہ خیال کر کے امیر المومنین کا لڑکا ہے، گھر کے اندر ہلکی سزا دی، حالانکہ تم کو اس کے ہاتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے تھا جو سب کے ساتھ کرتے ہو۔ اب اس کو میرے پاس بھیجو تاکہ اس کو اس کی بدعمالی کی سزا ملے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سفارش کی کہ امیر المومنین ایک بار سزا مل چکی ہے۔ آپ نے ایک نہ سنی۔ ابو شمحہ رونے لگے اور عرض کیا کہ اے والد، میں بیمار ہوں، دوبارہ مجھے ساتھ دیجیے گا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ نے کچھ نہ
توجہ نہ دی اور قاعدہ کے مطابق سزا دی۔ اس سے ابو شمحہ کی بیماری بڑھ گئی اور ایک مہینہ کے بعد ایک گھر کے قریب پہنچے تو سنا ایک ضعیفہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا کہ اس وقت امیر المومنین یہاں ہے اور نہ منا دی، لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ظاہر میں تو امیر المومنین کی اطاعت کریں اور باطن میں مخالفت۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت آپ کے ساتھ تھا کہا کہ اس مکان کی کوئی نشانی بنا دو، اور دوسرے دن آپ نے وہاں ایک شخص کو بھیجا اور اس کے اپنے صاحبزادے کے لیے پیغام دے فرمایا کہ اس میں برکت ہوگی۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کے وطن سے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت اسلام میں کے ان مصائب میں سے ہے جن کی تلافی نہ ہوئی ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جس دن وہ مسلمان ہوئے دین اسلام کی عزت و شوکت بڑھ گئی اور اپنے عہد خلافت میں تو وہ کام کیے جن کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ آپ کی شہادت کا مختصر حال یہ ہے کہ جب آپ اپنے آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محصب میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی میں اس کی تنویر آپ کو اچھی معلوم ہوئی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ابتدا میں یہ کمزور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو گیا، اب یہ گھٹنا شروع ہوگا۔ یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔ پھر دعا مانگی کہ اے اللہ میری رویت بہت بڑھ گئی ہے اور اب میں کمزور ہو چکا ہوں، خداوند قبل اس کے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں کچھ قصور ہو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ نے یہ خواب لوگوں کو بیان کیا اور فرمایا کہ اب میری موت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز معمول کے مطابق نماز کے لیے مسجد میں بہت جلدی تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اس درہ سے جگاتے تھے۔ اس کے بعد مسجد پہنچ کر نمازیوں کو صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے اور نماز شروع کرتے تھے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا، نماز ویسے ہی شروع کی، صرف تکبیر تحریمہ کہہ پائے تھے تو ایک مجوسی کافر ابو لولو جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا ایک زہر آلودہ خنجر کے لیے جسم کی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر کے لگائے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کی امامت کے منہ سے نماز پڑھ کر اسلام پھیر دیا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کس طرح مسجد سے نکل کر بھاگ جائیں، مگر نمازیوں کی صف المثل دیوار حائل تھیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی صفیں مضبوط کر لیں۔ ان سے نکل جانا آسان نہیں تھا، لہٰذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے۔ اتنے میں نماز مکمل ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہو گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ قابل غور بات، اتنا عظیم واقعہ ہو گیا لیکن کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی بلکہ نماز کو پورے اطمینان کے ساتھ مکمل ادا کیا۔ نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم کو اٹھا کر لوگ ان کے گھر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو اب آپ نے فجر کی نماز اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو لولو مجوسی۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر اتنی بلند آواز سے پڑھی کہ باہر تک آواز آئی اور مجھے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کافر کے ہاتھ سے مجھے